میرا امیج اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ عشر دینے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ کس کو دیا جائے گا؟ نیز زمین کی کس پیداوار پر عشر دینا واجب ہے؟ دیکھیں عشر جو ہے نا، جن پر جیسے واجب ہے، تو اب نماز کسی پر فرض ہے تو وہ فرض نماز ادا کرے گا، ثواب تو پائے گا نا. تو اسی طرح عشر ہے، زکوٰۃ ہے، جن پر فرض ہے تو وہ اگر ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، اور نہیں ادا کریں گے فرض تو گناہ گار ہوں گے. تو عشر کے بھی فضائل ہیں. اب عشر اور زکوٰۃ کے چونکہ ایک ہی ابھی رائے خدا میں ہی ہے، تو رائے خدا کے فضائل بھی اپنی جگہ پر ہے. تو یہ بعض اوقات یہ پھر یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، نفلی صدقہ، فرض صدقہ، یہ فضائل میں. تو بہرحال یہ کہ قرآن کریم میں پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 39 ترجمہ ہے کنز ایمان، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا. پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 اور 262 ترجمہ کنز ایمان. ان کی کہاوت، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف میں، ان کا نیز یعنی اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب امت کے لیے کئی مقامات پر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر انہیں دعا اور رونے دھونے سے استعانت یعنی مدد طلب کرو. اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس سے شر دور فرما دیا. سوال کا یہ حصہ بھی ہے، عشر کس کو دیا جائے؟ عشر جو ہے نا، چونکہ کھیت کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے، اس لیے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں عشر بھی دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کے مصارف کن کن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن السبیل یعنی مسافر. یہ ان کی تفصیلات جو ہے نا یہ بہار شریعت میں دیکھی جا سکتی ہیں، بلکہ بہار شریعت کے 5ویں حصے کے شروع کے صفحات پر ان اصطلاحوں کی تفصیلات موجود ہیں، معانی، تو ان میں بھی آپ کو مل جائے گا. عشر کے احکام، یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں بھی یہ تفصیل موجود ہے. اچھا، سوال کا یہ حصہ، زمین کی کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ، اناج اور پھل فروٹ ہوں یا سبزیاں وغیرہ. مثلا اناج اور غلے میں گندم، جو، چاول، گنا، کپاس، جوار، دھان یعنی چاول، باجرہ، مونگ پھلی، مکئی اور سورج مکھی، رائی، سرسوں اور لوسن. پھلوں میں خربوزہ، آم، امرود، مالٹا، لوکاٹ، سیب، چیکو، انار، ناشپاتی، جاپانی پھل،
संतरा, पपीता और नारियल, तरबूज, फालसा, जामुन, लीची, लीमू, आड़ू, खजूर, आलू बुखारा, गर्मा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा वगैरह। सब्जियों में ककड़ी, टिंडा, करेला, भिंडी, तूरी या तोरी, आलू, टमाटर, घिया तोरी, सब्ज मिर्च, शिमला मिर्च, पुदीना, खीरा, ककड़ी तर यानी कि जो ताजा ककड़ी, और अरवी, फूल गोभी, बंद गोभी, शलगम, गाजर, चुकंदर, मटर, प्याज, लहसुन, पालक, धनिया और मुख्तलिफ किस्म के साग और मेथी और बैंगन वगैरह। इन सब की पैदावार में उशर यानी 10वां हिस्सा या निस्फ उशर, आधा उशर यानी 20वां हिस्सा देना वाजिब है। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम जो कि 8वें पारे में है, उसकी आयत नंबर 141 में इरशाद फरमाया, वआतू हक़्क़हू यौम हसादिह, तर्जमा कंजुल ईमान, और उसका हक दो जिस दिन कटे। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान शम्अ रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल हन्नान लिखते हैं कि अक्सर मुफस्सिरीन मसलन हजरत इब्न अब्बास, ताऊस, हसन, जाबिर बिन ज़ैद और सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के नज़दीक इस हक से यानी और उसका हक दो जिस दिन कटे, उस हक से मुराद उशर है। ये फतह रज़विया में, फतह रज़विया मुखर्रजात किताब ज़कात जिल्द 10 सफ़ा 65। कंजुल उम्माल की हदीस है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हर उस शय में जिसे जमीन ने निकाला उसमें उशर या निस्फ उशर है। उशर माने 10वां हिस्सा, निस्फ उशर माने 20वां हिस्सा, यानी 10वां हिस्सा है या 20वां। तो 10वां कब है, 20वां कब है, उसकी अपनी तफसील है। हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाहे आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन जमीनों को दरिया और बारिश सैराब करे और उनमें उशर 10वां हिस्सा देना वाजिब, और जो जमीनें ऊंट के जरिए सैराब की जाए, ऊंट के जरिए उनको पानी दिया जाए, उनमें निस्फ उशर यानी 20वां हिस्सा वाजिब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।